الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے اسے یہاں سے ضرور جانا پڑے گا. نہ کوئی رکا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ رکے گا. اور جانے کے بعد یہ نہیں کہ بس مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جانے کا مطلب ایک دوسری زندگی میں داخل ہونا ہے. اسی لیے جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا. فنا نہیں ہوا کہ بس نمٹ گیا ہو، بلکہ جگہ بدلی. جب تک آدمی پیدا نہیں ہوا تو معدوم ہے، لیکن جب آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو اب یہ کبھی معدوم نہ ہوگا. البتہ انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، گائے بیل ہیں، بکریاں ہیں، دیگر جانور ہیں، قیامت کے دن انہوں نے آپس میں کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، اس کا حساب کتاب برابر کر کے کہہ دیا جائے گا کونو ترابا، چلو بن جاؤ مٹی، ختم. نہ جنت نہ جہنم. اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا، عذاب سے تو بچتے، جنت نہ ملتی مگر عذاب بھی نہ ہوتا. مگر ایسا نہیں ہوگا. جو بھی انسان ہے، مومن ہو یا کافر، اسے زندگی ملے گی، ضرور ملے گی، ہر حالت میں ملے گی.
زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ یہاں جو اچھا کر کے جائے گا وہاں اچھا بدلہ ملے گا، یہاں جو برا کر کے جائے گا وہاں سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کی کتنی ہی آیتیں اس پر دلیل ہیں۔ مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دوبارہ زندگی بھی ہوگی۔ وہ بڑی حیرت سے کہا کرتے تھے کہ اچھا ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں کھکھری ہو جائیں گی، بھلا کہیں دوبارہ زندگی بھی ہو سکتی ہے؟ مذاق اڑاتے تھے اس عقیدے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے وہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں، چٹکیوں کا کھیل ہے۔ پہلا بنانا مشکل ہے، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اور حضرات علماء یہاں تشریف فرمائیں، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تاکہ جن کو یقین نہ ہو وہ بھی یقین کر لیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ آپ ہمیں دکھائیے مردوں کو زندہ کیسے کریں گے آپ؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ بڑا عجیب سوال کیا، وہ سوال بھی خلیل اللہ ہی کر سکتے تھے، ورنہ کس کی کیا مجال؟ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے احیاء موتیٰ پر؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ جی یقین کیوں نہ ہوتا، 100% یقین ہے، مگر ذرا دیکھ لیں تو اور اطمینان ہوتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو اس بات کا پکا یقین ہو کہ بھئی بمبئی ایک شہر ہے، اتنا پکا یقین ہے کہ قسم بھی کھا سکتا ہے، مگر گیا نہیں کبھی وہاں، یقین تو ہے۔ اب اگر کسی دن چلا گیا تو اور اطمینان قلب ہو جائے گا کہ ہاں بھئی بہت زبردست شہر ہے، یقین پہلے بھی تھا، یقین اب بھی ہے، مگر اطمینان قلب اور ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو احیاء موتیٰ کا یقین ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں، مگر ذرا دیکھیں تو صحیح تو اور اطمینان قلب میں اضافہ ہو کہ اچھا تو دیکھو 4 پرندے لے آؤ اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ پرندے اپنے سے مانوس ہو جاتے ہیں، جب آواز دو آ جاتے ہیں، قریب بٹھا کے کھلاؤ، کھانے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لو، اور بقیہ جو بدن ہے
اس کا قیمہ بنا کر کے سب کو رلا ملا دو، اور جب یہ سب رن بن جائیں تو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے ایک سر اٹھاؤ اور اسے بلاؤ کہ اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب آ جائیں۔ چنانچہ وہ سارے اجزاء تمہارے پاس چل کر کے آ جائیں گے اور دوبارہ ان کے اندر جان پہنچ جائے گی۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیوں کرایا؟ تاکہ پڑھنے والوں کے دل میں اگر کوئی شبہ بھی رہ گیا ہو وہ شبہ بھی ختم ہو جائے کہ جس طرح یہ اجزاء پرندوں کے جو الگ الگ جگہ رکھے گئے اللہ کے حکم سے سب جمع ہو سکتے ہیں، اسی طرح انسان جب ختم ہو جاتا ہے یعنی دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، اس کا یہ بدن کہیں بھی بکھر جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو جمع کرنے پر قادر ہے، اس کو نئی شکل دینے پر قادر ہے، اس بے جان کے اندر جان ڈالنے پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت، یاد رکھنے کی ضرورت۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، تمہاری لذتوں کو کرکری کرنے والی چیز کا بہت تذکرہ کیا کرو، یعنی موت، بار بار اس کا استحضار کرو، کب آ جائے، کیسے آ جائے، کہاں آ جائے، تمہارے پاس اس کے لیے پہلے سے کیا تیاری ہے، کب بلاوا آ جائے، اس کا بار بار استحضار کرو۔ حضرات مشائخ سالکین کو تعلیم دیتے ہیں کہ کبھی بیٹھ کر سوچا کرو کہ اب ملک الموت تشریف لا چکے ہیں اور اب تمہاری روح نکالی جا رہی ہے، اب پیروں سے نکل گئی، اب گھٹنے تک بے دم ہو گئے، اب آدھا حصہ بدن کا بے حس ہو گیا، اور نکلتے نکلتے آخر میں آنکھوں سے نکلتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آنکھیں مرتے وقت پلٹ جاتی ہیں یہ روح کو دیکھتے دیکھتے پلٹ جاتی ہیں، چلی گئی روح، اب کیا ہوگا؟ تمہارے گھر والے تمہارے ارد گرد جمع ہوں گے، رونا دھونا بچا ہوگا، خبریں دی جا رہی ہوں گی فلاں کا انتقال ہو گیا، کوئی کفن کی دکان پہ دوڑا جا رہا ہوگا کہ کفن چلوا کے لائے، کوئی قبر کھودنے والے کے پاس جا رہا ہوگا کہ ہمارا عزیز چلا گیا چلو قبر کھودنی ہے، کوئی قبرستان جا رہا ہوگا کہ بھئی کہاں قبر کھودی جائے، لو بھئی اب غسل کی تیاری ہو گئی اور اب کفن پہنا دیا گیا، لو اب نماز جنازہ ہو گئی، اب سب کے کندھوں پر رکھ کر کے ہمیں لے جایا جا رہا ہے، ہمارے عزیز ہیں، قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ایسے جگری دوست ہیں جو زندگی بھر کبھی جدا نہ ہوئے، مگر وہ بھی اب ہم سے جدا ہو کر
ہمیں تنہائی کے گھر میں چھوڑ کر کے ہمیں واپس جا رہے ہیں۔ اب منکر نکیر آ گئے، اب ہم سے سوال جواب ہو رہا ہے، من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل۔ ذرا سوچو، کیا اس وقت مال و دولت کام آئے گا؟ کیا اس وقت بڑا اچھا شاندار بنایا ہوا گھر کام آئے گا؟ کیا اس وقت کسی حکومت کی ممبری کام آئے گی؟ کوئی عہدہ کام آئے گا؟ کوئی دنیا کی ڈگری کام آئے گی؟ کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی دولت کام آئے گی؟ اس وقت کام آئے گا تو آدمی کا کیریکٹر، کردار، عمل، عقیدہ، یہ کام آنے والا ہے۔ جب کوئی کام نہ آئے گا، جب یہ زندگی کی نیکیاں کام آئیں گی۔ یہ آدمی روزانہ تصور کیا کرے کچھ دیر بیٹھ کر، کیونکہ اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے بچنے کا کوئی کسی کے پاس انتظام نہیں۔ بتائیے، کوئی اس سے بچ سکتا ہے یا کوئی بچا ہے؟ لہذا موت تو آنی ہے، جب یہ بات طے آنی ہے تو اب اس کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے، اور وہ تیاری اس طرح کی نہیں ہوگی کہ بڑھیا سے قبر بنا لو، ایئر کنڈیشن بنا لو، پنکھے لگا دو، گدے تکیے بچھا دو۔ اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ نیک اعمال کرو صحیح عقیدے کے ساتھ، تو یہ چھوٹا سا جو گھر نظر آ رہا ہے یہ تا حد نظر وسیع ہو جائے گا۔ اور اگر نیک اعمال نہیں کیے اور عقیدہ درست نہیں ہوا تو کتنی ہی بڑی قبر بنا لو، وہ اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیوں میں پسلیاں داخل ہو جائیں گی۔ وہاں کی وسعت اور وہاں کی تنگی کا اس دنیا کی وسعت تنگی سے کوئی مطلب نہیں۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کے جانے سے خود عبرت حاصل کرے، اپنے لیے ایسے توشے کا انتظام کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آ سکے۔ اسی جانب سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان کی جب موت آ جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، مر گیا۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے 3 انتظامات کیے ہیں تو اگرچہ وہ مر جائے گا مگر اس کی نیکیوں کا سلسلہ اور میٹر چلتا رہے۔ وہ 3 کیا چیزیں ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا، سرائے بنایا، اسپتال بنایا، جس سے خلق خدا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ تو مر گیا، مگر جتنے لوگ اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس میں ثواب کے اندر اس کا بھی حصہ رہے، رونگا ملتا رہے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اس کا پہنچتا رہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع
زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حفظ کرا دیا، کسی کو کتابیں پڑھا دی، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی فتویٰ لکھ دیا، کوئی مضمون لکھ دیا۔ اب یہ دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کے شاگرد موجود ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ان کے اور شاگرد آگے بن رہے ہیں۔ تو اس بڑے استاد کو ان سب کے اجر میں سے حصہ دیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں بھی آج کل کچھ تجارتیں ایسی شروع ہو گئی جن کو کہتے ہیں ملٹی لیول۔ تو ممبر بناؤ، وہ ممبر بنائے، وہ ممبر بنائے، تو پہلے والے کو بھی ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو ملے نہ ملے، مگر یہاں ملے گا ضرور، پکا ملے گا، بھرپور ملے گا۔ اور علم ينتفع، کوئی کتاب لکھ دی، جب تک وہ پڑھی پڑھائی جاتی رہے گی اور امت اس سے فائدہ اٹھائے گی، مصنف کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساری امت میں سب سے زیادہ اونچا درجہ پیغمبر کے بعد کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ ان کے اس بلند درجے تک پہنچنے کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جتنا بھی علم امت کو پہنچا وہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ قرآن پاک ہوں، یہ آیات ہوں یا احادیث شریفہ ہوں، تو جب بھی دنیا میں قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، صحابہ کا لیول اوپر بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ علم ينتفع به کے سب سے بڑے مصداق۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باقاعدہ فقہی ابواب کی تدوین کا کام انجام دیا، طہارت سے لے کے موت تک۔ اور مسائل مدون فرمائے، اور آج بھی امت کا سب سے بڑا طبقہ فقہ حنفی پر عمل کرنے والا ہے۔ ان کی فقہ پر جو بھی جہاں بھی عمل کرے گا، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، امام صاحب کے اجر میں اضافہ ہوتا چلے گا۔ وہ دنیا سے جا چکے، 1400 سال ہونے کو آ رہے ہیں، مگر علم نافع چھوڑ کر کے گئے، تو اجر بڑھے گا، پتہ نہیں کیا اونچا مقام ان کو ملے گا۔ ایسے ہی دیگر ہمارے اکابر اسلاف کا حال ہے۔ اور یہ دروازہ بند نہیں ہے، قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا درجہ بڑھتا رہے، علم نافع چھوڑ کے جائے۔ کسی کو اگر ہم نورانی قاعدہ بھی پڑھا دیں گے، انشاءاللہ وہ بھی علم نافع کے اندر داخل ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ یہ نیک اولاد کون سی ہوگی؟ جس کو ہم دین سکھلائیں گے، جس کو ہم قرآن پڑھائیں گے، جس کو ہم دینیات پڑھائیں گے، جس کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے،
اس کو ہم عالم دین بنائیں گے درجہ بدرجہ، یہ ہمارے لیے رفع درجات کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 راستے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا میٹر چلتا رہے۔ موقع ہو تو تینوں میں اپنا حصہ لے آدمی، کیا مشکل کی بات ہے، عزم اور ارادہ کرے، نہیں ہو تو جتنا ہو سکے، اور کم سے کم اتنا تو ضرور کہ اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے فکر اور کوشش، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی، ایمان ہی پر موت عطا فرمائے، اگلی زندگی بہتر پہلی زندگی سے بہتر بنائے، ہر قسم کی آزمائش، ابتلا، امتحان اور منکرات، معاصی، فواحش سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، گناہوں کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کے اندر طاعات کی لذت اور چاشنی نصیب فرما، اور گناہوں کی نفرت دل کے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین نفس و شیطان کے اثر و نفوذ سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم کمزور و ناتواں ہیں، ارادے کے باوجود ہم برائیوں سے بچ نہیں سکتے۔ الہ العالمین آپ ہماری قدم قدم پر نصرت اور حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم ہر وہ خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں باعزت اس بوجھ سے سبکدوشی عطا فرمائیے۔ ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں، مخلوق کے سامنے ذلیل مت فرمائیے۔ ہم آپ کے دربار کے بھکاری ہیں، مخلوق کے سامنے ہمارے ہاتھوں کو مت پھیلائیے۔ الہ العالمین ہم آپ کے محتاج ہیں، ہمیں مخلوق کا محتاج مت بنائیے۔ جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا عطا فرمائیے، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیے۔ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے، بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔
الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین و عابدین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد